رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اسلامک ایجوکیشن کے پروگرام میں ارشد اوان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ہماری بہن باجی صفیہ شمیم السحر، اور ان کے ساتھ ردا ایمن امتیاز اور علینا ایمن امتیاز ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آج یہ خاص پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے باجی صفیہ کی تلاوت ایک دفعہ سنی، اس قدر خوش الحان ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ بھی ان کی تلاوت سنیں گے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ٹریننگ بھی دیتی ہیں بچیوں کو۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے راہ ہدایت ہے، اور جینے کا سلیقہ جو ہے، زندگی کی ساری اونچ نیچ، ہر طرح کی گائیڈنس جو ہے قرآن حکیم اسے کہا گیا ہے۔ اسی لیے تو اسے بنیادی طور پہ گھروں میں، اور ہم جب بچے ہوتے ہیں مساجد میں جا کے سیکھتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیوں ہم میں سے بہت سے جو ہے دنیاوی کاموں میں اور کالج یونیورسٹیز کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے قرآن کے قریب رہا جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، زندگی کو کس طرح سے گزارا جائے، اور کیا کیا ہدایت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے موجود ہیں قرآن پاک میں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو آج اس کا پہلا پروگرام باجی صفیہ اور بچیوں کے ساتھ۔ باجی، سب سے پہلے آپ بہت مبارکباد کی مستحق ہیں کہ بہت نیک کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیوں نہ آغاز کیا جائے آپ کی تلاوت سے؟ جی بسم اللہ، مائک۔ میں انشاءاللہ سورہ اعلیٰ جو ہے اس کو ریسائٹ کروں گی۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. جزاک اللہ باجی ماشاء اللہ. ناظرین دیکھا آپ نے محترمہ صفیہ شمیم السحر صاحبہ نے کتنا عمدہ طریقے سے تلاوت فرمائی ہے. باجی لطف آ گیا ماشاء اللہ, اور آپ کی مہربانی کہ آج کاوش ٹی وی پہ ہم اللہ کے نام سے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں. ترجمہ بھی آپ سنائیں گے؟ جی بسم اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تسبیح کر نام کی اپنے رب کے جو عالی شان ہے, جس نے پیدا کیا پھر اعضاء کو درست کیا, اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بتایا, اور جس نے اگایا چارہ پھر اس کو کر دیا کوڑا سیاہ رنگ کا. تو اے نبی ہم تمہیں پڑھا دیں گے, پھر نہ تم فراموش کرو گے مگر جو چاہے اللہ. بے شک وہ جانتا ہے کھلی بات کو اور جو چھپی ہو, اور ہم توفیق دیں گے تم کو آسان طریقے کی. سو نصیحت کرتے رہو جہاں تک امید ہو نافع ہونے کی نصیحت کی. وہ نصیحت حاصل کرے گا جو خوف رکھتا ہے, اور کترائے گا اس سے بدبخت. وہ داخل ہوگا آگ میں جو بڑی تیز ہے, پھر یہ مرے گا وہاں نہ جیے گا. بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور لیتا رہا نام اپنے رب کا, پھر نماز پڑھتا رہا. لیکن تم ترجیح دیتے ہو زندگی کو دنیا کی, حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. بے شک یہ بات درج ہے پہلے صحیفوں میں, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ناظرین دیکھا تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہر کام شروع کرنا چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں بھی دی ہیں, اور پھر جہاں ہم صحیح نہیں ہیں وہ قہار ہے جی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس لیے ہمیں صحیح راہ پہ رہنے کے لیے, جیسے پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا آئین ہے, آئین کے مطابق, تو یہ قرآن پاک ایک دستور حیات یہ سب کے لیے ہے, اور اسی لیے اس کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ سیکھنا. اور یہ بچے آپ لوگ بیٹا آپ مبارک ہو, آپ کو بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اور امید ہے کہ آپ کو دیکھ کے اور بچے بھی اس رائے ہدایت کی طرف آئیں اور باقاعدہ سے سیکھیں. اور باجی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عام طور پہ جو مائیں سکھاتی ہیں ہمیں, اور انسان ہیں ہم کہ کبھی کبھی اس کو اتنی اس صحت کے ساتھ اچھے تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, تو اس کا ایک استاد سے سیکھنا کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ ضروری ہے؟ جی دیکھیے, تجوید کی امپورٹنس جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی. کیونکہ پہلے جس طرح ماؤں کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا تو کہیں بھی گھروں میں بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتی تھی, جیسا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. تو وہ جیسے اردو پڑھی جاتی ہے اس طرح سے وہ قرآن کو ہم سیکھ لیتے تھے. بعد میں مجھے بہت زیادہ اس میں اسٹرگل کرنی پڑی, اور پھر میں نے بہت سارے ٹیچر سے کہیں سے فری کلاسز لے لی, کہیں نہ کہیں سے اس کو میں نے اپنا کریکٹ کیا, اور اب الحمدللہ میں باقاعدہ ایک قاری صاحب سے بھی سیکھ رہی ہوں. اور تجوید کے رولز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے.
اور جو ورڈنگ ہے جیسے ساؤنڈز اگر چھوٹی سی بھی اس میں ہم غلطی بنا دیتے ہیں تو پورا اس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. اس لیے ماؤں کے لیے بہت یہ ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ جہاں کہیں انہوں نے بچوں کو ڈالا ہے کہ آیا وہ ٹیچر تجوید کے رولز سکھا رہا ہے یا جسٹ سمپل ریگولر ان کو صرف ناظرہ ہی سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو باجی تجوید یعنی وہی اس کو اچھے تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا جو ہے جی اس کو تجوید کہتے ہیں. جی جی بالکل. تو بچوں آپ لوگ رضا اور علینا آپ لوگ کب سے سیکھ رہے ہیں باجی سے؟ 1 سال ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. تو شروع میں کیا سیکھا؟ کہاں سے شروع کیا؟ کس چیز سے؟ تجوید کے ساتھ. اچھا. اور لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ساتھ سے گناہ کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رولز ہوتے ہیں. دیکھیے بہت اچھی ریسائٹیشن یہ لوگ کرتی تھی, بہت اچھی اسپیڈ تھی, لیکن رولز نہیں بتاتے. تو وہ سب میں نے ان کو نئے سرے سے سب ٹیچ کیا. بہت پیاری یہ ریسائٹیشن کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رولز کا بارے میں مثال کے طور پہ آپ کوئی ایک رول بتاتے ہیں کہ کیا؟ جیسے غنہ جہاں کرتے ہیں تو تھوڑی سی آواز کو ناک میں ٹھہرا کے بولنا پڑتا ہے. پہلے ہم اس سے پڑھتے تھے ان الذین, لیکن اب اس کو پڑھا جاتا ہے ان الذین. یہ تو ایک رول ہو گیا. ایک کلکلا ہوتا ہے جس میں ایک ایکو ساؤنڈ بنانی ہوتی ہے, اق یا ایک. تو ہم پہلے پڑھا کرتے تھے اقرا, لیکن وہ اس سے کافی میننگز چینج ہو جاتے ہیں. اور ساؤنڈ جیسے ہا کو حلق سے نکالنا ہوتا ہے, اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ہا, اس کا ٹوٹلی اپوزٹ میننگ بن جاتا ہے. جیسے الحمدللہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, لیکن اگر پڑھتے ہیں الحمدللہ اپوزٹ کہ ساری تباہی اللہ کے لیے. یعنی دیکھیں سارا دن ہم نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب سارا دن ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ساری تباہی تیرے لیے. تو جب میں نے یہ سنا تو پھر میں ہر کسی کو یہ میں ضرور سمجھاتی ہوں کہ تجوید کو رولز کے ساتھ جو ہے نا قرآن کو سیکھیں. یہ ایک دفعہ پھر بتائیے گا یہ جو آخری چیز ساری تعریفیں. الحمدللہ جب ہم حلق سے آواز ہا کی نکالتے ہیں, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اور جب ہم اس کو سمپل ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ تو اس کا یہ الٹا میننگ ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے تباہی. اوکے. تو حمد پڑھنا چاہیے. الحمدللہ. دیکھیے کتنا فرق ہے. اسم جب سا کے ساتھ بولتے ہیں, دیکھو ڈفرینٹ آواز ہے اس کی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ. جب سین کی سیٹی ادا کرتے ہیں تو بسم بنتا ہے, یعنی شروع اللہ کے نام سے. اگر بولتے ہیں بسم تو اس کا مطلب گناہ, اللہ کے گناہ سے معاذ اللہ. بسم اللہ. جی سیٹی کی آواز آنی چاہیے سین کے ساتھ. تو ایک دفعہ پھر پورا بسم اللہ پڑھیے تو ذرا کیسے پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں پراپر میں نے جگہ پر اسٹریچ بھی کیا, نہیں کرتے تو میننگ چینج آ جاتی ہے, اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بچوں آپ میں سے تلاوت کون سنائے گا ہمیں؟ جی سناؤں میں نکال کے دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یخد علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو ہو گیا قرآن پاک, تلاوت, تجوید. تو حمد و نعت بھی سکھاتے ہیں آپ؟ جی جی میں الحمدللہ بچوں کو نعت کی ٹریننگ بھی دیتی ہوں, اور بہت ساری اسلامک اسٹڈیز جس میں دعائیں ہیں, نماز ہے, اور کچھ احادیث بھی ہیں, اور بیسک بہت ساری اسلامک اسٹڈیز, انبیاء اکرام کی اسٹوریز, یہ سب میں لوگوں کو ٹیچ کرتی ہوں. تو بچوں آپ نعت کون سی ہے ویسے آپ لوگ؟ آپ حسبی ربی سناؤ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.
तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गरो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गरो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा। और बाजी इस कलाम में मैं देख रहा हूँ कि हम्द भी है, नात भी है, अल्लाह ताला की सिफ़ात भी बयान हो रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, सहाबा कराम की भी तो बहुत खूब जी, माशाल्लाह। एक एक लाइन बड़ी उम्दा पढ़ी आपने अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तो बाजी कब से आपने सिखाना कब से शुरू किया है? मैं तो बचपन से सिखा रही हूँ। अच्छा। मेरी अम्मी जो है ना वो घर में बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी, तो अच्छा। वो मैं और मेरी बड़ी बहन वो हम दोनों को बिठाया करती थी कि सुनो बच्चों से। अच्छा। हमने पढ़ा हुआ था तो इसलिए बच्चों से सुनने के शुरू से हमें आदत है। ठीक है। तो यहाँ आके मैंने एक लॉन्ग टाइम हो गया मुझे, जैसे 4 साल तो हो ही गया मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन भी और मैं इन पर्सन भी घरों में जाके भी पढ़ाती हूँ। ठीक है ठीक है। तो नाज़रीन में ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगे और आप समझें कि बाजी आपको भी सिखाएं, तो एक तो बाजी नंबर क्या है आपका? 347 हाँ 217 8386। तो इस नंबर पे 347-217-8386 पे आप बाजी सफ़िया से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम इस तरह के चलें तो आप हमें हमारे फ़ीडबैक दीजिए। हमारा नंबर है 347-446-2163, तो ताकि ये तजवीद को शुरू से इसके लेसन जो है हम भी आपके लिए पेश कर सकते हैं। क्यों बाजी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो आप क्या पसंद करेंगी सुनाना हमें कुछ
نعت کے کچھ اشعار سنائیں گے؟ جی اچھا انشاءاللہ جی بسم اللہ. آپ کو بہت خوبصورت ایک کلام جو ہے وہ آپ اچھا کی سماعتوں کی جی نظر کروں گی. جی بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. اور میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا. اسے ڈھونڈنے گیا. آواز دی تو اپنے اندر ملا مجھے. آواز دی تو اپنے اندر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. اور کھلتی مہکتی بیتی راتوں کے موڑ پر. کھلتی مہکتی بیتی راتوں کے موڑ پر. وہ حجرائے درود میں اکثر ملا مجھے. وہ حجرائے درود میں اکثر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. مانگے تھے چند پھول بہارے عطا ہوئی. جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. سبحان اللہ واجب لطف آ گیا. ہم لوگ عام طور پہ اذان جب بھی ہوتی ہے اس کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جس میں ہم یہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا اس پہ ضرور فائز فرمانا تاکہ وہ ہم سب کی شفاعت کر سکیں. اور آپ کی اس نعت میں ماشاءاللہ وہ سارا منظر جی بالکل بہت خوبصورت. پہلی دفعہ میں نے سنی اور لطف آیا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. عظیم یقیناً آپ کو لطف آ رہا ہوگا. باجی آپ سے ایک سوال ضروری چند ایک سوال ہیں پوچھنے ہیں کہ اس سے آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی قرآن پاک کو صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی؟ جی میں نے تقریباً 7 مہینے ہو گئے. میں قاری رضوان بابر صاحب سے سیکھ رہی ہوں جو کہ ساؤتھ امریکہ میں اس وقت مقیم ہے لیکن پہلے وہ پاکستان میں تھے اور میں آن لائن ان سے سیکھتی ہوں. اچھا جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے مجھے اس کی ٹریننگ دی. زبردست. اور یہ بتائیے کہ تلاوت کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟
کسی بھی لائن کو پڑھنے کے. جی جی جی. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے 3 طریقے سے کی جاتی ہے. جیسے تدویر ہے، اس کو تھوڑا تیز پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد حدر ہے، جس طرح تراویح میں پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا اور اس کو فاسٹ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ترتیل ہے، اس میں آہستہ کے بہت آرام اور آہستہ سے اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو جو ہے ترتیل بولا جاتا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو کچھ سنانا پسند کریں گے اس وقت اس میں سے؟ الحمدللہ حدر میں بھی میں نے سیکھا ہے، تو میں آپ کو سورہ بینہ جو ہے وہ حدر میں پڑھ کر سناؤں گی. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تو یہ اس کو کہتے ہیں جی حدر. اور وہ جو شروع میں آپ کی تلاوت سنائی وہ ترتیل تھی. ترتیل جی. اچھا دیکھیے ماشاء اللہ. نعت کسی اور ٹیچر سے آپ نے سیکھی ہے؟ جی الحمدللہ مجھے تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں. میں باقاعدہ ایک آن لائن اکیڈمی سے سیکھ رہی ہوں. اچھا. اور میرے ٹیچر کا نام ہے سید ارباز حسین شاہ صاحب. انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے مجھے اس چھوٹے سے عرصے میں 15 نعتیں انہوں نے مجھے سکھائیں اور میں کافی اپنے آپ میں نے چینجز فیل کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی نعت اس وقت ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہم سنتے ہیں اور ہمیں آپ کا جو کلام کا انتخاب آپ نے کیا تھا بڑا عمدہ تھا. یقیناً کسی مستند رائٹر کی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. اور آج کل عام حالات میں لوگ نعت لکھنے میں بہت غلطیاں بھی کر رہے ہیں. بہت بعض اوقات خدا اور اس کے بعد رسول کا رتبہ ہے ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کبھی کبھی وہ جو ہے اس میں فرق نہیں رکھ پاتے لوگ. تو جو کہ جی بہت ضروری ہے. تو میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ مفتی منیب صاحب کو میں نے دیکھا ایک محفل میں جو ہے ایک نعت خان نے نعت پڑھی اور مفتی منیب صاحب نے چونکہ وہ استاد ہیں مفتی ہیں تو انہوں نے بڑی ان کی اصلاح کی. اور وہ نعت میں ایک جگہ ایک شعر تھا کہ سجدہ میں کعبے میں کروں اور دھیان مدینے میں رہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پورے کا پورا دھیان اللہ کے حضور ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے اس طرح کی بات کرنا سوچنا تو وہ تو آپ کا سجدہ نہیں رہتا. تو ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. بہت اچھے اشعار ہوتے ہیں لیکن جہاں کہیں کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے جو اصول ہیں جو احکام ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو کوئی خاص پیغام بیٹا آپ لوگ جو آپ کو بچے دیکھ رہے ہیں
انہیں کچھ کہنا چاہیں گے؟ To the kids out there, I want to say that when you're learning the Quran, you should pronounce it with proper tajweed, and you should know the proper pronunciations. And Islamic studies is actually really interesting when you get into it and you know the backstories of everything, like all the namazes, why the timing of the namazes is at this time. It's really something that you want to get into and learn into more. Yeah, and it's also really easy, it's not hard. ماشاء اللہ. باجی کوئی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی میرا ایک ہی پیغام ہے کہ بچوں کو جب قرآن کریم کے لیے آپ کہیں بھی ڈالتے ہیں تو لائک چیک کریں کہ تجوید بچے سیکھ رہے ہیں یا نہیں, پراپر پروناؤنسیشن ان کے گھر میں بھی چیک کریں. اگر آپ کو پراپرلی, جیسے ماؤں کے لیے یہ میسج ہے, آپ کو خود سے اچھے سے اگر قرآن کریم آپ نے تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ نے باقاعدہ کسی قاری کے پاس ڈالا ہوا ہے تو بچوں سے سنیں اور بچوں کو کہیں کہ مجھے سکھاؤ. اس طرح سے آپ کے بچوں کی بھی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کی بھی. اور اگر آپ چاہیں تو ضرور, کوئی عمر کی کوئی قید نہیں, کہیں سے آپ بھی ضرور اپنے قرآن کریم کو کریکٹ کریں. ونس دیکھیں جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کوئی چیز ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس لائک اس وقت جو نا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, لیکن ونس اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے اتنی بڑی پرابلم ہے تو پھر آپ کو اس کو سالو کرنا چاہیے. آپ سب سسٹرز اپنے قرآن کریم کو ضرور کریکٹ کریں. جی بہت شکریہ باجی. ناظرین آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے سیشن سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی فیملی کو, بچوں کو یقیناً آپ چاہتے بھی ہوں گے. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر آخر الزماں پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری, اور اس سے ہم زندگی کا سلیقہ سیکھیں. اور سیکھنا تو ساری عمر جاری رہتا ہے, تو اس لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جس وقت بھی آپ سیکھنا شروع کریں اچھی بات ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے آئندہ پروگرام میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما.